ایک بات جو عامر رحمان کے قتل میں سامنے آئی اور بہت شدت سے آئی وہ یہ کہ حکومت اور اسلام آباد پولیس اور وزارت داخلہ تینوں پاکستانی عوام سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ جن افغانوں نے جے ڈی پاکستانی شناختی کارڈ بنا لیے تھے وہ اب بھی افغانستان میں نہیں پاکستان میں براجمان ہے، اور پاکستان کے امن کو سب سے بڑا خطرہ ان سے ہے، خواہ وہ افغانی ہیں یا پاکستانی شناخت تو ڈر رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ عامر رحمان کے قتل کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق اب بھی پاکستان میں خاص طور پر سوہان مارگلہ ٹاؤن کے درمیان اور ارد گرد واقع وہ آبادیاں جو اس سے پہلے افغان بستیاں کراتی تھیں یا وہ سوہان کہلائے، لیکن وہاں بہت سے شناخت کے بغیر لوگ موجود ہیں اور وہ پورے اسلام آباد کے لیے بہت بڑا خطرہ۔ دیکھیں، عامر رحمان کے گھر کے بالکل قریب افغان بستی تھی۔ میں نے 2-4 دفعہ ان دنوں میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ ان گھروں میں اگر افغان نکالے گئے ہیں تو وہاں کچھ اور لوگ جن کی کوئی شناخت نہیں ہے وہ آباد کر دیے گئے ہیں، اور متعلقہ تھانہ یعنی شہزاد ٹاؤن تھانہ چک شہزاد یہ بالکل لا تعلق ہے، انہیں سب کچھ معلوم ہے۔ ہر بندہ چونکہ بہت یعنی نون طریقوں سے آتا ہے، جو اصل میں یہ علم رکھنے والا طریقہ ہے کہ وہ پیسے دے کر رکھتے ہیں، وہ افغان مہاجرین کو، افغان باشندوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں ہر مہینے پیسہ مل رہا ہے اور افغان انہیں وہ پیسہ دے رہے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے علاقے کے ایس ایچ او کو کہ وہ کون کون ہے افغان کے بجائے پاکستانی شناختی کارڈ پر یہاں مقیم ہے۔ عامر رحمان کے گھر غالباً یہ دوسری واردات تھی، شاید اس سے پہلے کچھ لوگ ان کی گاڑیاں بھی لے گئے تھے۔ مجھے بغیر کہیں ادھر ادھر سے معلوم ہے، یہ پورا یقین تھا کہ یہ کوئی ایسا گینگ ہے جس میں افغان مہاجرین، افغان شہری اپنا کام دکھا کر گئے ہیں، اور وہی ہوا۔ اس سے پہلے چند 100 گز دور اسلام آباد منڈی کا آڑتی صفدر قتل ہوا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ابھی تک ملزمان نہیں ملے تو اس میں بھی یعنی صفدر کے قتل میں بھی افغان مہاجرین انوالو تھے۔ اسلام آباد اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتا جب تک افغان مہاجرین کو یہاں سے افغان مہاجرین رشوت دے کر یہاں رہ رہے ہیں، اور پیسے دینے والے شاید پیسے لینے اور پیسے دینے والے پاکستان کے سب سے بڑے غدار ہیں، ان کو نکالنا ہوگا۔ مارگلہ ٹاؤن سے چند قدم دور راول ڈیم چوک میں پٹرول پمپ والے جو ہیں وہ پہلے کہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں گاڑیاں کھڑی نہ ہوں، سڑک پر کھڑی نہ ہوں، لیکن اب شاید انہوں نے اپنی سرپرستی میں وہ گاڑیاں کھڑی کرانی شروع کر دی ہیں، جو بہت بڑے ٹرک ہیں جن کا اسلام آباد میں آنا ہی ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن وہ کرینے اور وہ پوکلینے جن کے کوئی نمبر نہیں ہے وہ راول ڈیم چوک میں واقع پٹرول پمپ کے مالکان کی مرضی سے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، سڑک بند کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ افغان ہیں جنہوں نے خاصا عرصہ پہلے پاکستانی شناختی کارڈ بنوا لیے تھے، اور اس پٹرول پمپ کی پچھلی سائڈ پر بھی انہوں نے مختلف ہوٹل کھوکھے اور دکانیں بنا رکھی ہیں۔ اسلام آباد پولیس کو فوراً آپریشنز کرنے چاہیے، سوہان میں جتنے لوگ مشکوک ہیں ان سب کو نکالیں۔ مارگلہ ٹاؤن کے ساتھ افغان بستی کے وہ کون سے گھر ہیں جو کل خالی ہوئے اب وہاں کوئی رہ رہا،
اور دوسرا راول ڈیم چوک میں واقع پیٹرول پمپ پر کون سی مشکوک گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اور سڑک بند کر کے کھڑی ہوتی ہیں، یہ سب افغان مہاجرین ہیں، اور وہ افغان مہاجرین ہیں جنہوں نے جے ڈی شناختی کارڈ بنوا لیا ہے۔ اس اتنی بڑی واردات میں افغان مہاجرین کا ہونا خود حکومت کی ناکامی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو وزارت داخلہ بولے، اسلام آباد پولیس بولے، یہ کون لوگ ہیں جو اس اتنے بڑے گینگ کے ساتھ منسلک تھے، جو اتنے بڑے گینگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور حکومت پاکستان وزارت داخلہ ان سے بے خبر ہے۔ فوری اس پر ایکشن ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ بجائے ادھر ادھر جانے کے ان لوگوں کو اٹھوائیں یہاں سے۔ بالکل راول ڈیم چوک میں واقع پیٹرول پمپ کے پیچھے جتنے کھوکھے ہیں سب ہٹوائیں، جتنی غیر قانونی گاڑیوں کی پارکنگ یہاں رات کو ہوتی ہے وہ ہٹوائیں، اس پر سختی کریں، پیٹرول پمپ والوں پر جرمانہ کریں، اور انہیں کہیں کہ اگر یہاں کو گاڑی پارک ہوگی تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے اسلام آباد کا، اور اسلام آباد آگ کا وہ گولہ ہے، بلکہ اسلام آباد آگ کے اس گولے پر آباد ہے، اور حکومت کے پاس اپنی تصویریں بنوانے اور اپنے ویلاگز بنوانے اور اپنے گھر حق میں بہت سے کام کرانے کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کر رہی۔ افغان کو نکالنا یہاں سے پہلا کام ہے، پہلا کام ہے، پہلا کام ہے۔ میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں اور اب بار بار کہوں گا کہ اسلام آباد کی پولیس کو، جو اسلام آباد کی حفاظت پر مامور پولیس ہے، پروٹوکول پولیس کو اس سے الگ کر دیں، یا ہر وقت کوئی آ رہا ہوتا ہے یا جا رہا ہوتا ہے اور پولیس اپنا اصل کام چھوڑ کے نمبر بنانے والے اس کام میں یعنی پروٹوکول ڈیوٹی میں مصروف ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں ہمیں یہ طریقہ منظور نہیں ہے کہ پولیس عام آدمیوں کی حفاظت کو چھوڑ کر اہم شخصیات کی حفاظت پر لگ جائے۔ اہم شخصیات کی سیکیورٹی بہت ہی اہم ہے، لیکن وہ الگ ایک ایس ایس پی لیول کا آدمی مقرر کرے، اس کا انچارج، اور اس کو الگ کریں اس پولیس سے جو وی وی آئی پیز موومنٹس کا خیال رکھے، اس کا عام پولیس سے بالکل رابطہ ختم کر دیں، پھر یہ چل سکے گا، ورنہ یہ شہر ڈاکوؤں کے حوالے رہے گا، ڈاکوؤں کے۔ اسلام آباد پولیس کو تو شرمندگی کی وجہ سے پریس کانفرنس بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر وزیر مملکت یعنی داخلہ کے بھی اس سے دور رہتے تو اچھا بات تھا۔ اتنا بڑا آدمی آپ نے مروا دیا، اس پر آپ قبل از وقت آپ کی کوئی سیکریسی، کوئی یعنی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے کہ آپ کو قبل از وقت معلوم ہو جاتا۔ اب آپ ہمیں کیا سنانا اور کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک اور شریف آدمی کو، ایک اور بزنس مین کو آپ نے مار دیا ہے، اس پہ کیوں نمبر بنا رہے ہیں؟ تین تین آدمی تو پریس کانفرنس کرتے ہیں، ٹی وی پر آنے کا بہت شوق ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ شہر کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا ہے، شہر کے لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا۔ بس ٹی وی پر آنا اور بھاشن دینا ضروری ہے، ٹک ٹاکیں بنانا ضروری ہے۔ اس شہر میں ٹک ٹاکیں نہ بنائیں، اس شہر کے شہریوں کی حفاظت کریں۔ کیا اسلام آباد نے یعنی اسلام آباد کی پولیس نے اس قتل میں اس نقطے کو بھی دیکھا کہ گھر میں اگر سیکیورٹی گارڈ تھے تو سیکیورٹی گارڈوں کی موجودگی میں ان کے مالک کا قتل ہو جانا یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا یہ گارڈز
یا گھر کے عملے کے اور لوگ بھی ڈاکوؤں کے سہولت کار تھے، ان کے مخبر تھے، اس حصے کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آرچر اسکیم میں یا اس سے آگے یا پیچھے جتنے بھی فارم ہاؤسز ہیں، ان میں جتنی وارداتیں ہوئی ہیں، اگر پولیس سے بنظر غائر دیکھے تو گھر کے ملازم ضرور انوالو ہوتے ہیں، اور اس واقعے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے ملازم ضرور روان تھے۔ کتنے ملازم گرفتار ہیں؟ کیا ان سے پوچھ گچھ ہوئی ہے؟ اس حصے کو دیکھا گیا ہے؟ یا اتنا کافی ہے کہ یہ 5 ڈاکو یا 5 فلاں گرفتار ہو گئے؟ سوال یہ ہے کہ ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ دوسرا، جو بھی تھانہ جہاں بھی لگ رہا ہے، اب ضروری ہے، خاص طور پر یہ آرچر اسکیم میں، آرچر روڈ پہ، مین بولیوارڈ پہ پولیس کی گاڑیاں ہر وقت ڈیوٹی پر موجود ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اگر اسلام آباد کی پولیس کو، یعنی عام پولیس کو، متعلقہ تھانے کو گاڑیوں کی ضرورت ہے تو انہیں گاڑیاں فراہم کریں۔ روز ہمارے اطمینان کے لیے آپ ٹک ٹاک قسم کی چیزیں چڑھا کے تو سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے، یہ بنیادی طور پر اسلام آباد کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اسلام آباد کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اسلام آباد کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ گشت کا کوئی انتظام نہیں ہے، پولیس کی گشت کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے، بس اللہ حوالے چل رہا ہے۔ اسلام آباد بھی اللہ حوالے ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ بہت کم لوگ اسلام آباد میں یہ بات جانتے ہیں کہ دراصل ایک 20-25 افغانوں کا، نوجوان لوگوں کا گروہ تھا جو یہاں سے ڈکیتی کر کے کچھ لوگ ان میں سے واپس افغانستان بھاگ جاتے تھے، اور یہ بڑی بڑی ڈکیتی کرتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے یہ آپ کو اگلے کچھ دنوں میں بتاؤں گا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اسی گینگ میں اسلام آباد کے ایک ڈی ایس پی کا بیٹا بھی تھا جو اس گینگ کا حصہ تھا۔ اسی لیے اس گینگ کے کسی ایک آدھ کارندے کو مجبوری میں اسلام آباد پولیس پکڑ لیتی تھی، لیکن خود ہی منع بھی کر دیتی تھی افغانوں کو کہ ان دنوں واپس نہ آنا ورنہ ہم پکڑ لیں گے تمہیں۔ اچھا، اس کی ایک سٹوری کے اندر کئی سٹوریز ہیں۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں اور اپنے میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے یہ تو ہے نا افغانوں کی اور گینگ کی سٹوری، ہم نے جتنی سٹوریز لاہور سے چڑھائی ہیں، لوگ ڈٹھائی سے، میرے میڈیا کے بعض دوست چوری کر رہے ہیں ہمارا کانٹینٹ، ہمارے کانٹینٹ کو تھوڑا بہت بدل کے سٹوری ہم نے اٹھائی ہے۔ بھائی آپ کا کیا کام ہے یہاں؟ اچھا، وہ سارے آئے ہیں اوپر سے بلائی اتارنے، اس پہ میں بالائی نہیں اتارنے دوں گا۔ آج کے بعد میرا جب جی چاہے گا میں ان کو دکھاؤں گا ادھر، اور اس میں بتاؤں گا کہ یہ تو ہم بتا چکے ہیں، اب آپ کیا بتانے آئے ہیں۔ لیکن خیر اس کو چھوڑے، اس پہ سٹوریاں انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ اس پر ضروری اسلام آباد پولیس کے پاس سوائے شرمندگی کے کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام آباد پولیس سب سے نالائق پولیس ہے۔ وہ پڑھ گئے ہیں جی ہم نے ٹیگ لگا دیا ہے، بھائی ٹیگ لگا دیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ بالکل سٹوری کے اندر، اس کے اندر جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہے پولیس نے، یہ سب فضول بات ہے۔ اے آئی سے مدد کیا مدد لیا آپ نے؟ لیکن اس پر میں نے ابھی کچھ نہیں کہنا، آپ یہ سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چکر بازی کر رہے ہیں۔